شاہ کریمہ دستگیر اشرفا نحمدہ ونصلی علی رسول المصطفیٰ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اردو زبان کی کہانی۔ ہندوستان ایک بہت ہی بڑا ملک ہے، اس میں بے شمار قومیں آباد ہیں جن کی رنگ برنگ کی زبانیں ہیں، لیکن ہندوستان کی جس زبان کا جھنڈا سب سے اونچا ہے وہ ہے اردو۔ جس زبان کا جھنڈا سب سے اونچا ہے وہ ہے اردو۔ دیکھو، ایک سکھ دوسرے سکھ سے پنجابی زبان میں بات کرتا ہے، لیکن وہی سکھ اگر بنگالی ڈاکٹر سے گفتگو کرنا چاہے تو اسے پنجابی کے بجائے اردو بولنا پڑے گا۔ سندھی لوگ اپنے گھر کی چار دیواری میں سندھی زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن جب دکان پر بیٹھتے ہیں اور کسٹمر سے اردو میں بات چیت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ مارواڑی لوگ اپنے بال بچوں سے تو گجراتی میں بولتے ہیں، لیکن ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر انہیں اردو زبان سے کام لینا ہوتا ہے۔ مہاراشٹر کے رہنے والے اپنی برادری میں مراٹھی بولتے ہیں، لیکن سکھ ڈرائیور سے بات چیت کرنے کے لیے انہیں ٹوٹی پوٹی اردو ہی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ راج نیپال کے پہاڑی باشندے اپنے بال بچوں سے نیپالی زبان میں بولتے ہیں، لیکن جب بس کنڈکٹر سے ٹکٹ مانگتے وقت ان کو نیپالی کے بجائے اردو بولنا پڑتا ہے۔ بنگالی ٹی ٹی اپنے وطن سے بنگلہ میں بات چیت کرتا ہے، مگر ٹرین کے پیسنجر سے جب انہیں گفتگو کی ضرورت پڑتی ہے تو بے دھڑک اردو بولنا پڑتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہندوستان کی مختلف برادریاں اور قوموں کے درمیان میل جول اور بات چیت کا ذریعہ صرف اردو زبان ہے۔ یہی وہ زبان ہے جس نے پورے ہندوستان کو ایک لڑی میں پرو رکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اردو زبان کی بنیاد اس وقت سے پڑی جب حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ پنجاب فتح کر کے اسے اپنی غزنوی حکومت کا ایک صوبہ قرار دیا۔ لاہور میں اپنی فوجیں مستقل طور پر متعین کی۔ اب یہاں مسلمان سپاہیوں، فوجی افسروں، سوداگروں، پیشہ ور کی آبادیاں قائم ہو گئی۔ مسلمانوں کی مادری زبان تو فارسی تھی اور ہندوؤں کی بولی ہندی تھی۔ جب ان دونوں قوموں کا ایک ساتھ رہن سہن ہوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ضروریات زندگی کے تعلقات بڑھے، تو فارسی اور ہندی کے میل سے ایک تیسری زبان کا وجود ہوا، جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے مشترکہ زبان سے، جو آج جسے اردو کہا جاتا ہے۔ پنجاب پر جب حضرت سلطان محمود غزنوی کی نسل تقریباً 250 برس تک حکومت کرتی رہی، اس طویل مدت میں
مسلمانوں اور ہندوؤں کے تعلقات بہت وسیع ہو گئے، جس کی بدولت اردو زبان کی بنیاد مضبوط ہوتی گئی۔ پھر سلطان شہاب الدین محمد غوری نے پنجاب پر حملہ کر کے غجنی حکومت ختم کر دی، اب اپنی حکومت قائم کی۔ چند سال گزرنے کے بعد اس نے دہلی اور اجمیر بھی فتح کر کے انہیں غوری سلطنت میں شامل کیا۔ 603 ہجری مطابق 1206 عیسوی میں جب سلطان شہاب الدین کا انتقال ہوا تو اس وقت سلطان کے غلام جنرل قطب الدین ایبک کو ہندوستان کا بادشاہ منتخب کیا گیا۔ سلطان قطب الدین نے لاہور کو دارالسلطنت بنایا اور بہار بنگال تک اپنی حکومت وسیع کی۔ یہ سلطان ہندوستان کا پہلا مسلمان بادشاہ کہلاتا ہے، کیونکہ اسی کے عہد میں ہندوستان میں ایک مستقل مسلم حکومت قائم ہوئی جو باہر کے کسی ملک کے ماتحت نہ تھی۔ سلطان قطب الدین کے انتقال کے بعد تقریباً سال بھر کے بعد اس کے داماد حضرت شمس الدین التمش تخت حکومت پر بیٹھے۔ انہوں نے لاہور کے بجائے دہلی کو راجدھانی قرار دیا اور بہار بنگال کو دوبارہ فتح کرنے کے بعد اڑیسہ کو بھی اپنی حکومت میں شامل کیا۔ ہندوستان کی یہ مسلم حکومت تقریباً 650 برس تک قائم رہی۔ اس درمیان میں تخت دہلی پر مختلف خاندانوں کے بادشاہ بیٹھ کر حکومت کرتے رہے۔ جب مسلمان بادشاہوں کی فیاضی، دریا دلی، قدردانی کا چرچا توران، خراسان، بخارا، ترکستان پہنچا تو وہاں سے ہزاروں تجارت پیشہ ور اہل ہنر مسلمانوں کا قافلہ اپنا اپنا وطن چھوڑ کر ہندوستان کی طرف آتا رہا اور ملک کے مختلف حصوں میں آباد ہوتا گیا۔ پھر چونکہ ان مسلمانوں کا سابقہ ہر جگہ ہندو اور پڑوسیوں سے تھا، اس لیے ان دونوں قوموں کی آپس میں شب و روز بات چیت اردو زبان میں خوب پھولتی پھیلتی رہی، یہاں تک کہ مغل دور حکومت میں یہ زبان پنجاب، دہلی، یو پی، بہار، گجرات، دکن وغیرہ علاقوں پر چھا گئی، اور یہ واضح رہی کہ اردو زبان کے بڑھنے اور پھیلنے میں دہلی کے مسلم بادشاہوں کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ ان کی حکومت کی زبان فارسی تھی، سلطنت کے بارے میں کاروبار فارسی زبان میں انجام پاتے تھے۔ ہاں، ہندوستان کے صوفیاء کرام، علماء کرام، شعراء اعظام کا اردو زبان پر ضرور احسان ہے۔ صوفیاء کرام واعظ نصیحت کی مجلس میں عوام سے اردو میں کلام فرماتے تھے، علماء کرام اردو میں مذہبی کتابیں لکھتے تھے، شاعر اسلام اردو زبان میں نظمیں لکھتے تھے اور لوگوں کو سناتے تھے۔ مغل حکومت ختم کرنے کے بعد جب انگریزوں نے ہندوستان میں اپنی سلطنت قائم کی تو انہوں نے ابتدا میں حکومت کی فارسی زبان برقرار رکھی، لیکن انگریز گورنر جنرل لارڈولین نے ملک میں اردو کا زور دیکھ کر 1248 ہجری مطابق 1832 عیسوی میں حکومت کی زبان فارسی کے بجائے اردو کر دی۔ اس طرح یہ زبان تحصیل
ڈاک خانہ، تھانہ، کچہری وغیرہ مقامات پر بھی پھیل گئی۔ انگریز لاردو لجلی نے شہر کلکتہ میں 10 ذی الحجہ 1214 ہجری مطابق 4 مئی 1800 عیسوی کو ایک مدرسہ فورٹ ولیم کالج نام قائم کیا، جس میں انگلینڈ سے آنے والے انگریز افسروں کو ہندوستانی زبان کی تعلیم دی جاتی تھی اور انہیں ہندوستانی رسم و رواج سے خوب واقف بنایا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے فرائض منصبی انجام دینے میں ٹھوکر نہ کھائے۔ پھر آگے چل کر اس کالج نے 20 اردو کتابیں نئے طرز میں لکھوا کر چھپائے اور ہر طرف ان کی اشاعت کر کے جدید اردو بولنے کا رواج قائم کیا۔ اس سے پہلے لوگ قدیم اردو بولا کرتے تھے، قدیم اردو میں کتابیں لکھتے تھے، لیکن فورٹ ولیم کالج کی کوششوں نے اردو کو ایک نہایت دھوئی، صاف سلے، آسان زبان کی صف میں کھڑا کر دیا۔ کالج کے انگریز صدر ڈاکٹر گل کرسٹ نے جدید اردو کے فروغ کے لیے خود بھی کئی کتابیں اپنے قلم سے لکھ کر شائع کی۔ پھر دوسرے لکھنے والوں نے بھی اس نئے طرز کو اختیار کیا، یہاں تک کہ قدیم اردو کا سرے سے رواج ختم ہو گیا۔ اب یہ واضح رہے کہ انگریز اس ملک کے باشندے نہیں تھے، ان کا یہاں وطن تو یہاں سے بہت دور 7 سمندر پار انگلینڈ میں تھا۔ یہ بالکل بات کھلی ہے، بدیسی ہونے کی وجہ سے ان کو یہاں کسی زبان سے محبت نہ ہو سکتی تھی، نہ نفرت تھی۔ پھر انہوں نے اردو زبان کو پھیلانے میں، ترقی دینے میں پھر بھرپور کوشش کیوں کی؟ اردو کو اتنا بڑھاوا کیوں دیا کہ خود پڑھا، دوسروں کو پڑھوایا، کتابیں لکھوائے، پھر اپنی انگریزی حکومت کی زبان بھی اردو میں کر دی۔ بات یہ ہے کہ انگریزوں نے دیکھا کہ پورے ہندوستان میں مقبول عام زبان صرف اردو ہے، تو اس زبان کی مدد سے ہندوستانی رعایا پر حکومت کرنا آسان ہے۔ اس لیے انہوں نے اس زبان کی فروغ پر پورا زور لگایا اور کامیاب رہے۔ جب ہندوستان میں پریس قائم ہوا، کتابیں مشین کے ذریعہ چھپنا شروع ہوئی، تو اس وقت سے اردو کتابیں لکھنے کا رواج بہت پھیلا۔ مسلمانوں، انگریزوں، ہندوؤں، سکھوں میں بڑے بڑے صاحب قلم پیدا ہوئے، جس کی اردو کتابیں ڈھاکہ سے گجرات، کشمیر سے دکن تک ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچی۔